جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ جیتے ہیں اور 4 قسم کے لوگ مرتے ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر مرے۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو کفر پر پیدا ہوئے اور کفر پر مرے، نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا، کافر تھا، کافر ہو کر کے مرا۔ دوسری قسم وہ ہے جو اسلام پر جیا اور اسلام پر مرا۔ اچھی بات ہے، اسلام پر جیتا رہا اور اسلام پر موت آئی، مسلمان تھا، اسلام بچا کر لے گیا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو جیا تو کفر پر لیکن موت آئی اسلام پر، کہ زندگی کافروں والی تھی، جینا کافروں والا تھا، لیکن مرتے وقت اسلام نصیب ہو گیا۔ ہنی اللہ، اس کے لیے مبارکبادی ہے، اس کے لیے مبارکبادی۔ لیکن چوتھا وہ شخص ہے جس کے لیے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ جس نے زندگی تو اسلام پر جی لیکن اس کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ افسوس اس تیسرے چوتھی قسم کے آدمی پر ہے کہ زندگی مسلمانوں کی تھی، جینا مسلمانوں کا تھا، رجسٹرڈ میں اس کے نام کا اندراج مسلمانوں کی صفوں میں تھا، آدھار اس کے مسلمان کے تھے، الیکشنز اس کے مسلمان کے تھے، سلیکشنز اس کے مسلمان کے تھے، اس کی محفلیں مسلمانوں والی تھی، اس کی رشتہ داریاں مسلمانوں میں تھی، اس کے اپنے بچے بھی مسلمان تھے، بیوی بھی مسلمان تھی۔ افسوس ہے مرتے وقت یہ مسلمان نہ مر سکا، تو قیامت کے دن نہ رشتہ داروں کا ہو سکے گا، نہ اولاد کا ہو سکے گا، نہ اپنوں کا ہو سکے گا۔ اسی لیے کائنات میں اصل ایمان ہے۔ ایمان نہیں کچھ نہیں، ایمان نہیں کوئی رشتہ نہیں، ایمان نہیں کوئی سفارش نہیں، ایمان نہیں کوئی تعلق نہیں، ایمان نہیں کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھے جہنم۔ ایمان نہیں جنت نہیں، ایمان نہیں نبی نہیں، ایمان نہیں خدا نہیں، ایمان نہیں اپنا نہیں پرایا نہیں کچھ۔ جنہیں فری میں یہ دولت ملی ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو ایمان جیسا قیمتی ہیرا نصیب ہوا ہے، یہ قیمتی ہیرا، اس کی قدر کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، غنا اور مالداری 2 قسم کی ہوتی ہے، کسی کے پاس چھلک جاتا ہے، کسی کے پاس نہیں چھلکتا۔ کسی کا مال اس کے جسم پر نظر آتا ہے، کسی کا مال اس کے جسم پر نظر نہیں آتا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے کہ کسی کا ایمان اس کے جسم میں نظر آتا ہے، اس کے بول میں نظر آتا ہے، اس کے قول میں نظر آتا ہے، اس کے فعل میں نظر آتا ہے، اس کے عمل میں نظر آتا ہے، اس کے کردار میں نظر آتا ہے، اس کے کام کاج میں، اخلاق میں، کردار میں، اطوار میں نظر آتا ہے۔ اور کسی کا ایمان نظر نہیں آتا، لیکن ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ چاہے دنیا میں جتنی بدکاری کی زندگی گزار کر چلا جائے، صبح سے شام تک زنا میں ملوث تھا اور ملوث ہی رہا اور ملوث ہی مرا، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا، سزا بھگتے گا، لیکن ایک نہ ایک دن جنت نصیب ہوگی، ایک نہ ایک دن جنت نصیب ہوگی۔ ڈاکو تھا، ڈکیتی کرتا رہا، ڈکیتی پر جیتا رہا، ڈکیتی کی ترغیب دیتا رہا اور ڈاکے لوگوں کو سکھاتا رہا، لیکن مرا، مرتے وقت ایمان نصیب ہوا۔ ڈکیتی کی سزا، ڈاکو بننے کی سزا، ڈکیتی سکھانے کی سزا، ڈکیتی کرنے کی سزا، یہ ساری سزائیں بھگتے گا۔ عبدالآباد کی لمبی سے لمبی سزا ملے گی، لیکن ایک نہ ایک دن جنت جاوے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان زنا و ان سرق، ان زنا و ان سرق، 3 مرتبہ کہا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے رہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ گو جنت میں جائے گا؟ کہاں، ضرور جائے گا۔
جو اس دنیا سے کلمہ بچا کر لے جائے گا، ایمان بچا کر لے جائے گا، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ابو ذر غفاری کہنے لگے کہ ان زنا و ان سرق، اگر اس نے زندگی میں زنا کر لیا ہو، زندگی میں اس نے چوری کر لی ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی۔ کہا اس نے زنا کر لیا ہو، چوری کر لی ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی۔ کہا اللہ کے حبیب اگر اس نے زنا کر لیا ہو، چوری کر لی ہو تب بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، حتی رغم انف ابی ذر، یہاں تک کہ اگر ابو ذر غفاری کی ناک میں مٹی بھی گھس جاوے گی تب بھی وہ ایمان اگر بچا کر لے جائے گا تو جنت میں جائے گا، جا کر رہے گا۔